زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک آدمی سے زنا ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، بھول ہو گئی ہے، اب میں کبھی زنا نہیں کروں گا، اب مجھے کیسے معافی ملے گی، یہ بتا دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک کام کر لو، تمہاری توبہ قبول، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ نیز واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا اور آخرت میں کہیں چین اور سکون نہیں پاتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین اور سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب نوازیں گے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ بیان القرآن۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جانا، نمبر 2، مسلسل غربت، نمبر 3، عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کی ناراضگی،
نمبر 2 برا حساب و کتاب، نمبر 3 دوزخ کی یاد میں ہمیشہ رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت و خواری کا علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فقر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زناکاری پھیل جائے تو فقر و فاقہ اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمہ توڑے جانے لگیں تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کے غلاظت سے محفوظ رکھنا۔ زنا کے حرام ہونے کی حکم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے، یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں سوائے زانیہ کے، جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے مستحق بنا لیا ہے کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، اور اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے پاس کریں گے۔ ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے کہا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران، اور تیسرا متکبر فقیر۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے، یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اور اب اگر وہ اکیلی ہے تو اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی، ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جیسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے عرض کی، یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بڑے گناہوں سے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک اکبر ہے، جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ ہی سے بخشتا ہے۔ اگر شرک اکبر کا مرتکب یعنی بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو اس خوف سے مار دے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہوگا۔ چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں دوسرا گناہ ہے، اور اس کی اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کو کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں۔ پھر اسی طرح تانک جھانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ کسی بھی وقت دماغ سکون میں نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ کسی کو معلوم ہے جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھیں، تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا، جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور اب تو میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں مرتبہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں جلتے دیکھے وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تندور کے اندر آگ میں جل رہے تھے۔ اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، ہم نے دیکھا جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، کہ وہ شخص جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وقت تھا جب اسے بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا، اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے بھٹکتا تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، یہ اب معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا کر لیا غلط کام تو توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تو ہم کیا کریں گے، اللہ نے توبہ کی توفیق نہ دی تو ہم کیا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے، پر اس خاتون میں احساس گناہ بڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ اس عورت کا پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو وہ عورت بچہ گود میں لیے آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد وہ عورت آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب وہ عورت آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ بہت چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ آپ نظر کرم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنگسار کر دو، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو اور کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس عورت کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ ایک نوجوان صحابی جسے
माइज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानते थे। उनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। एक दिन शैतान ने उनको फिसलाया, उनको एक अंसार की लौंडी पर माइल कर दिया और राह हक से हटाने की कोशिश की। माइज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शैतान के जाल में फंसे और उस लौंडी को तन्हाई में ले गए। अब ये दोनों थे और तीसरा उनमें शैतान था। वो बुराई को इन दोनों के लिए नहायत पुरकशिश और खूबसूरत बनाकर पेश कर रहा था। अब वो दोनों जवानी की तुग़यानी का शिकार हो गए। जब माइज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जुर्म से फारिग हुए तो शैतान ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने नफ्स का मुहासबा करने लगे और अपने आप को मलामत करने लगे। गुनाह की आग उनके दिलों को जलाने लगी। वो बेकरार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। एहसास गुनाह उसे तड़पाने लगा। कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो गया है, यानी ज़ना हो गया है, मुझे आप पाक कर दीजिए। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शैतान के झांसे में आ गया, ज़ना कर बैठा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस चला जा और अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांग और तौबा कर ले। वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया। गुनाह की आग ने उसका आराम छीन लिया। वो सब्र न कर सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसे यहाँ से निकाल दो और उसे निकाल दिया गया। वो चौथी मरतबा फिर चला आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या दीवाना है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इसमें कोई ऐसा मर्ज़ नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इसने शराब पी हुई है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ और उसने माइज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुँह सूंघा और उसे शराब की कोई बू महसूस नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे पता है ज़ना किसे कहते हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह हराम का इर्तिकाब कर बैठा हूँ जिसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के साथ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्तीश करवाई। जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उसे संस्कार कर दिया गया। जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसे दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के पास से गुजरे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, इस आदमी पर अल्लाह ने पर्दा डाला था, लेकिन उसने अपने आप को खुद ये हलाकत में डाल लिया, हत्ता कि उसे पत्थर मार मार के यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा सा चले, आगे एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था। उसे धूप ने जला दिया था और वो फूल गया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गधे को देखा तो पूछा, फ़लाँ फ़लाँ आदमी किधर है? वो दोनों बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतरो और इस गधे का गोश्त खाओ। वो हैरान होकर बोले कि अल्लाह के नबी, भला इसे कौन खा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज़्ज़त पामाल कर रहे थे, वो इस गधे को खाने से भी ज़्यादा बदतर है। माइज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर ये उम्मत के माबैन तकसीम कर दी जाए तो उन्हें काफ़ी हो जाए। मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो इस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।